رسول اللہ کی حیات طیبہ کے 15-16 سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں 313 جو ہیں وہ کارکنان پیدا ہوئے، اور یہ وہ کارکن تھے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو ان کی نصرت کے لیے بھیج دیا تھا۔ ہم ایک طویل عرصے میں 313 بھی نہیں پیدا کر سکے۔ دیکھیے سچی بات ہے، 313 کی تربیت بھی نہیں ہو سکی۔ جی وہ جو 313 تھے نا، وہ 313 ہی تھے، نو ڈاؤٹ۔ ان کا ریپلیکا تو نہیں آ سکتا۔ ہاں ہم یہ کہیں کہ ہم نے ان کے منہج کو دیکھ کر جو محنت کرنا چاہیے تھی اس انداز سے وہ محنت ہم نے نہیں کی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرشتے اترے ہیں بدر میں، مگر پہلے فضائے بدر پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ بدر کی فضا تیار کیسے ہوئی؟ بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ تو بدر کے 313 تو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہیں، کوئی شک نہیں۔ اچھا صحابہ کرام میں فضیلت کا معاملہ کس طریقے پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین؟ عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، چاروں خلفاء۔ یہ چاروں خلفاء اپنی اپنی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے افضل ہیں امت میں۔ چار یہ ہو گئے خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ میں سے 6 مزید صحابہ، تو یہ 10 افراد، اور ٹاپ پر صدیق اکبر۔ پھر اصحاب بدر کی بات آتی ہے، پھر اصحاب شجرہ یعنی بیت رضوان والے 1400 صحابہ، پھر دیگر کا معاملہ آتا ہے۔ تو بدر والے تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بدر کے 313 قرآن کی تلوار چلی ہے، مکے کے 13 برس جنگ نہیں ہوئی، قرآن کی تلوار چلی ہے۔ قرآن سے دلوں کو فتح کیا گیا، اذہان کو فتح کیا گیا، افکار کو فتح کیا گیا، اللہ والے پروڈیوس کیے گئے جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی دہکتے انگاروں پر، کوئی تپتی ریت پر، جان جاتی ہے تو جائے، کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، بھاری بات کہہ دی میں نے۔ ابھی پہلی شہادت، خواتین دیکھتی ہیں پروگرام، سنیں، معاف کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران میں پہلی جان کس نے پیش کی، پہلی شہادت کس کی ہے؟ بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ شہید کر دی گئیں، ان کے شوہر یاسر شہید کر دیے گئے، انہوں نے جنت پائی ہے، مگر بڑی ان پر مشقتیں آئیں، بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ کس شے نے ان کو جو ہے وہ مضبوط بنایا، کس شے نے ان کو استقامت دی تھی؟ یہ تھی وہ قرآن کی محنت۔ ہم اس کو بائی پاس کر کے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو نماز ادا نہیں کرتے تو قرآن کی تلاوت کریں گے؟ تو تلاوت قرآن تو نماز کے علاوہ بھی مطلوب ہے۔ نماز ہی ادا نہیں کر رہے جس میں تلاوت کرنا فرض ہے نا، تو باقی تلاوت کون کرے؟ اور جو نماز ادا کر ان کو معلوم نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، 99% لوگوں کو تو نہیں پتا۔ تو ہم نے اس پروسیس کو اگر بائی پاس کر کے سمجھا کہ ہم کو انقلاب برپا کر دیں گے، تو یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اور یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ اسی لیے پھر یہ آیت کریمہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ بار بار پیش نظر رہے، وہ جو انقلاب، عظیم ترین انقلاب، ہمہ گیر ترین انقلاب، جامع ترین انقلاب، موسٹ کمپریہنسو ریولوشن جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں برپا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی جد و جہد کے درمیان میں بڑا مارکہ بدر کا تھا، اس سے پہلے یہ قرآن کے ذریعے افراد تیار ہوئے، کردار کی گواہی آئی ہے، اس کے بعد میدان میں اتارا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رات کو انقلاب کی بات کی جائے، صبح انقلاب برپا ہو جائے، ہم آن لائن بیٹھے رہیں۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ اصل میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سارے انقلاب آ سکتے ہیں اگر اندر انقلاب آ جائے۔ اپنے اس 6 فٹ کے قد پر، 5.5 فٹ کے قد پر اگر اسلام نافذ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اسلام نافذ ہے۔ پہلے اپنے اوپر تو اسلام نافذ کر لیں۔ ہم اصل میں بات وہ تھی اخلاص نیت اور اخلاص ایمان کی، ریکیپ میں جب شروع ہوا تھا تو مسئلہ ہے کہ اخلاص ایمان تو ہے نہیں۔ ہم اقراروں باللسان کے لوگ ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں، بس اسی نہ ہم امانت دار ہیں۔ جی
نہ ہم جو ہیں حقوق العباد ادا کرنے والے لوگ ہیں. بظاہر ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے. جب ہم کاروبار میں جاتے ہیں ہمارا سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے. ہم بڑے ایماندار، بڑے منصف ہوتے ہیں. جب معاملات آتے ہیں تو ہم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اچھا، تربیت اولاد کا ٹاپک تھا، ذرا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں. گھر میں آ جائیے، بیٹا بیٹی باپ کو سوتا ہوا دیکھے فجر میں تو کیا میسج دیا باپ نے؟ مستقل سوتا، کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے. مستقل باپ کو سوتے ہوئے دیکھے، مستقل ماں کو سوتے ہوئے دیکھے، تو پھر یہ جو اذان، کم سے کم مسلمان معاشرے میں اذان کی آواز تو آتی ہے، کافروں کے ملکوں میں نہیں آتی. بڑی مشکل ہے ان بیچاروں کے لیے. مسلمانوں کے ملکوں میں تو اذان کی آواز بھی آتی ہے. تو بچوں نے بھی شاید اذان کبھی سنی ہو، ماں سوتی پڑی رہی، باپ سوتا پڑا رہا، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، سوتے رہو. استغفر اللہ. ہاں، دروازہ نوک ہوتا ہے، باپ کہتے بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے، بیٹا کہتا تھا ابا گھر پہ نہیں ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ بھی جھوٹا بن چکا ہے. شکر ہے وہ یہ کہتا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. میں کر رہا ہوں نا کہ وہ جھوٹا بن چکا ہے باپ کی باتوں کو سن کر. اگر وہ بھولا ہوگا تو پھر وہ کہے گا جو آپ نے فرمایا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. استغفر اللہ. ہم کیا میسج دے رہے ہیں بچوں کو کہ بچے جھوٹ بولیں؟ ہم زبان سے گالیاں نکال کر جھگڑے گھر میں ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے پر ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ زبان چلتی ہے اس طرح، تمہارا جھگڑا تم بھی گالیاں دینا. استغفر اللہ. کیا صاحب ایمان گالیاں دے گا لوگوں کو؟ وہ تو منافق ہے جب جھگڑے کا گالیاں دے گا. میں نے پچھلی مرتبہ حدیث پیش کی تھی، 4 علامات ہیں نا منافق کی. بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا توڑ دے گا، امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جھگڑے گا تو گالیاں دے گا. تو اگر ماں باپ کے درمیان چپکرش میں گالیاں نکل جائیں، گھر والوں کے درمیان میں، پڑوس کے درمیان میں معاملات ہوتے ہوئے گالیاں نکل جائیں، تو بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بچہ بھی گالیاں دے گا. واٹ ایلس؟ تو کیا یہ ایمان والوں کا گھرانہ؟ ایمان والوں کے گھرانوں میں گالیاں چلتی؟ ایمان والوں کے گھرانوں میں نمازیں ضائع ہوتی؟ ایمان والوں کے گھر مومن بے حیا تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بے حیا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر ہو رہا ہے تو پھر مومن کدھر ہے؟ وہ ادھر کا ہوگا، ادھر کا ایمان والا نہیں ہے وہ. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے سارا. آج ہم روتے ہیں کہ برق گرتی تو بیچارے مسلمانوں پر. کیوں برق گر رہی ہے؟ تم دعوے دار ہو ایمان کے، اور تمہاری کرتوت یہ کہ تم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. تم نمازیں ضائع کرو، تم سود خوری کرو، تم زنا کے راستوں کو کھولو. مجھے معاف کیجیے گا، سخت بات ہے. زنا کے راستے کیا ہیں؟ بے حیائی کی دعوت ہے، شیطان کے راستے. دن رات تم جھوٹ بولو، تم خیانت کرو، تم ملاوٹ کرو، تم حرام خوری کرو، تم بچوں کو کہو کہ جاؤ جھوٹ بول دو، تم گھر میں لڑو تو گالیاں دینا شروع کر دو. یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے. پھر ہم روتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر کیوں نہیں برستی؟ یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں جو مصیبتیں تم پر آتی تمہارے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، وہ تو معاف کر رہا ہے، رحمت ہے اس کی. ایک ایک جرم پر پکڑنے پر آئے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ قرآن پاک میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ایک ایک جرم پر اللہ تمہارے پکڑنے پر آئے ما ترک من دابۃ فی الارض، زمین پر ایک جاندار کو اللہ تعالیٰ باقی نہ چھوڑے، ولکن یؤخر، اللہ معاف کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے. تو ہم تربیت بھی کیا دے رہے ہیں؟ اور پھر ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مصائب، ہمارے شہروں میں مصائب، ہمارے کاروبار میں مصائب، ہمارے ملک میں مصائب. کیوں نہیں آئیں گے مصائب؟ دعویٰ ایمان کا. اور ایک بڑا دعویٰ ہم نے کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نام پر ملک مانگا تھا اور کسی نے نہیں مانگا. جی ذہن میں رکھیں، گڑبڑ ہم نے زیادہ کی ہے. دعویٰ ہم نے کیا، مانگا ہم نے، اللہ نے دیے چھپڑ پھاڑ کر. ماہ رمضان آ رہا ہے نا، کون سی شب میں دیا تھا؟ 27 شب میں. غالب گمان ہے وہ قدر کی رات، نزول قرآن کی رات. اس رات میں اللہ نے پاکستان ہمیں دیا. انگریز کی ضد اور شدت کے باوجود، مخالفت کے باوجود، ہندوؤں کی اکثریت و مخالفت کے باوجود چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے دیا. نام پڑھ لیے نا اللہ کے. اب اس نام پر لیا تو اس نام کی لاج رکھو گے تو معاملہ سدھریں گے، ورنہ یہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ گھر سے لے کے ریاست تک کی بات آ رہی ہے اس میں. امانت میں خیانت کی نا. جی یہ امانت ہے اللہ کی، اللہ نے ہمیں دی ہے، مانگنے پر دی ہے، اپنی رحمت سے دی ہے. ہم نے اس میں خیانت کیا، مسلسل خیانت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مسلسل. یعنی ہم اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے اہل وطن کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس ملک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید معاذ اللہ استغفر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. استغفر اللہ. ہم اپنے کیے سے مکرے ہوئے ہیں، ہم اپنے اعمال سے بددیانت ہو گئے ہیں، ہم ہر اعتبار سے بددیانت ہو گئے ہیں.
تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہے کہ غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے تم ایمان والے تو بن جاؤ پوری طرح.